السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس ایس کنسلٹنٹ سی ایس ایس ایٹ ہوم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے جو کہ اگست آفر۔ تو کیا تھی اگست آفر اور یہ برٹش کی طرف سے مسلم لیگ اور کانگریس کے لیے کیوں پیش کی گئی تھی، اس کے مین فیچرز کیا تھے اور آخر میں کیا مسلم لیگ اور کانگریس نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا تھا یا ریجیکٹ؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل سکے گا اس ویڈیو لیکچر میں، تو اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر، لیکن اس سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں جو میرے اس ویڈیو لیکچر پہ فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً ملتی رہے۔ اور اس ویڈیو لیکچر سیریز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی قسم کے کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں اور خاص طور پی ایم ایس سی ایس ایس میں جو پری پارٹیشن پاکستان افیئر کا پری پارٹیشن کا پورشن ہے، اس کے لیے آپ کو بیسک اسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے۔ تو آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ میں کہ اس ٹائم یہ وقت تھا جب برٹش نے ورلڈ وار 2 کا حصہ بن چکی تھی اور کانگریس اس سے ناراض ہو کے کانگریس نے منسٹریز نے ریزائن کر دیا تھا۔ اب برٹش مختلف قسم کی آفر کرتی ہے کہ کسی طرح کر کے انڈین کو راضی کریں تاکہ وہ بھی ورلڈ وار 2 کا حصہ بنے، لیکن کانگریس یہ انسسٹ کیے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے آپ پاور ٹرانسفر کریں انڈین کو، پھر ہم آپ کا ورلڈ وار 2 کا حصہ بنیں گے۔ تو اس کشمکش میں یہ باتیں چل رہی تھی، تو اس ٹائم جو برٹش تھے ایک آفر بھیجتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ برٹش نیڈڈ سپورٹ آف دی انڈین ڈیورنگ ورلڈ وار 2۔ برٹش کو انڈین کی سپورٹ چاہیے، اس کے ریسورسز استعمال کرنے تھے اس نے تاکہ وہ ایک اچھے سے پرفارم کر سکے۔ دیئر فور لارڈ لنلتھگو فارورڈڈ اگست آفر ان 8 اگست 1940۔ 8 اگست کو تب جو لارڈ لنلتھگو تھے انہوں نے ایک آفر بھیجی، وہ کیا تھی ہم آگے پڑھیں گے۔ وہ بھیجی کب، یاد رکھیں، 8 اگست کو۔ انڈیا وانٹس فریڈم فرام برٹش، کہ جو انڈین وہاں کے لوگ تھے وہ اب آزادی چاہتے تھے برٹش سے۔ تو دس تھنگ کانگریس اینڈ مسلم لیگ کلوز ٹو ایچ ادر، یہی چیزیں مسلم لیگ اور کانگریس کو جو ہے قریب لائی تھی، ورنہ وہ بہت سی کشمکش کا شکار تھے۔ تو مین فیچرز کیا تھے اگست آفر کے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آفٹر ورلڈ وار 2 وہ نیو کانسٹیٹیوشن فار دا مائنورٹیز، کے ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد ایک نیو قانون بنایا جائے گا مائنورٹیز کے لیے۔ فری اینڈ ایکول پارٹنرشپ ان بی سی ڈبلیو، برٹش کامن ویلتھ میں جو ہے انڈین کو، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں کو جو ہے فری اور ایکولی پارٹنرشپ دی جائے گی، کیونکہ پہلے برٹش کامن ویلتھ تھی تو زیادہ تر اس میں برٹش ہوا کرتے تھے۔ ایکسپینڈ ایگزیکٹو کاؤنسل بائی انکلوڈنگ ریپرزنٹیٹیوز فرام انڈین پولیٹیکل پارٹیز، جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتا ہے جو کہ ملک میں انفورسمنٹ کا کام کرتی ہے، اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ انفورس کراتے ہیں کسی بھی لا کو، تو اس کا ممبر بنانے کے لیے بھی انہیں آفر کرائی گئی کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، مطلب آپ کو بھی اس میں سیٹس زیادہ دیں گے۔ اینڈ گیونگ ریپرزنٹیٹیوز ٹو دا انڈین اسٹیٹ ان وار ایڈوائزری کاؤنسل، دوسری بات کہ جیسے برٹش نے جب ورلڈ وار 2 کا حصہ بنی تو کانگریس سے پوچھے بغیر انہوں نے ورلڈ وار 2 کا حصہ بن گئی، جو جب ایکسز اور الائز آمنے سامنے ہوئے تو برٹش نے الائز کا ساتھ دے دیا۔ تو اب کہنا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وار ایڈوائزری کاؤنسل جو کہ وار کے میٹرز کو لک آفٹر کرتی ہے، ہم اس کا بھی آپ کو ممبر بنائیں گے تاکہ ان فیوچر اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو آپ سے مشورہ لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ تھی اگست آفر کی کچھ آفر برٹش کی طرف سے سب کانٹیننٹ والوں کو۔ تو کیا اب ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا یہ جو آفر تھی یہ مسلمانوں نے ایکسیپٹ کی یا ریجیکٹ کی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آفر مسلم لیگ اور کانگریس نے ریجیکٹ کی تھی۔ اب یہ آفر مسلم لیگ اور کانگریس نے کیوں ریجیکٹ کی تھی، ہم اس کی اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ وائی مسلم لیگ اینڈ کانگریس ریجیکٹڈ اگست آفر، اور اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نو اینی کلیئر اسٹیٹمنٹ فار دی ٹرانسفر آف پاور ٹو انڈین۔ آپ تمام پوائنٹس دیکھ لیں، آفر کے چاروں پوائنٹس دیکھ لیں، آپ کو پاور آف ٹرانسفر کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ اس سے مطلب برٹش اب پاور ٹرانسفر کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے مسلم لیگ اور کانگریس، تبھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اینڈ برٹش وانٹیڈ ٹو ون فرسٹ دین پاور ٹرانسفر وائل انڈین لیڈرز اسسٹ فرسٹ ٹرانسفر آف پاور، کہ برٹش چاہ رہا تھا کہ آفٹر، جہاں بھی وہ بات کر رہا تھا تو وہاں آفٹر کا ورڈ یوز کر رہا تھا، آفٹر ورلڈ وار 2 نیو
کانسٹیٹیوشنز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو مطلب وہ چاہ رہا تھا کہ پہلے جنگ ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم پاور ٹرانسفر کریں گے، لیکن جو انڈین لیڈرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے آپ پاور ٹرانسفر کریں. اینڈ لاسٹ تھا کہ انڈین ان ایڈیکیوٹ ریپرزنٹیشن ٹو مسلم ان دا گورنمنٹ، اور جو مطلب مقدار میں جو کم مسلمانوں کو جو ہے کم تعداد میں مسلمان ان کی گورنمنٹ میں تھے، اس وجہ سے مسلم لیگ تو اس سے ناخوش تھی. کانگریس کی جو ڈیمانڈ تھی کہ آپ پاور ٹرانسفر کریں تو وہ بھی انہوں نے نہیں کی. تو دونوں جو بڑی پارٹی تھی سب کانٹیننٹ کی، وہ دونوں کی جو آفر پہ میٹ نہیں کر رہی تھی، وہ آفر اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا. تو ہم اب آگے دیکھیں گے کہ اس آفر کے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد برٹش نے پھر کون سی جو ہے آفر کرائی تھی سب کانٹیننٹ والوں کو، ان کو راضی کرنے کے لیے. تو اس کا کنکلوژن یہی نکلا کہ جب ورلڈ وار ٹو کا جب برٹش ورلڈ وار ٹو کا حصہ بنی تو کانگریس اس سے ناراض ہو گئی. تب برٹش کی طرف سے 8 اگست 1940 میں ایک آفر بھیجی گئی جس میں برٹش نے کانگریس اور مسلم لیگ کو راضی کرنا چاہا، لیکن مسلم لیگ اور کانگریس نے اس اگست آفر کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہاں اس میں پاور آف ٹرانسفر کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم پاور ٹرانسفر کریں اور پہلے ہم جنگ ہو جائے، جنگ جیت جائیں، اس کے بعد پاور ٹرانسفر کریں گے. لیکن جو کانگریس اور مسلم لیگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، سب سے پہلے آپ پاور ٹرانسفر کریں اور کوئی کلیئر جو ہے جو ٹرانسفر آف پاور کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کریں، جس کے بعد جو ہے ہم آپ کا جنگ میں ساتھ دیں گے. تو ملتے ہیں نئے لیکچر میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ.